دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی یورپ کے اتہاس کی ایک ایسی مشہور رانی کے بارے میں کہ جس کو ایک طرف تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے عشق کی دیوی اور سچی محبت کی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس رانی کو ایک بے وقوف اور پاگل کے ساتھ ساتھ ایک ایسی رانی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ جو سلطنت اور دولت کی چاہت رکھنے والے لوگوں کی ہوس کا شکار بن گئی تھی۔ دراصل دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسی ملکہ کی کہ جس کے پاس نہ صرف ڈھیروں مال و دولت موجود تھا بلکہ قدرت کی طرف سے بغیر کسی محنت و مشقت کے اس کو ایک بڑی سلطنت بھی دی گئی تھی۔ مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس رانی کو نہ تو مال و دولت کا لالچ تھا اور نہ ہی سلطنت پر حکومت کرنے کا، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد تو صرف ایک ہی انسان تھا، اور اسی ایک انسان کے چکر میں اس رانی نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو فنا کر دیا تھا۔ اس رانی کو اتہاس میں جوانا دی کیسٹائل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو یہ اتہاس کی پہلی ایسی رانی تھی کہ جس نے اسپین کے پورے علاقے پر راج کیا تھا۔ اس کی ماں کو اتہاس میں ایزابیلا آف کیسٹائل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی ماں یعنی ایزابیلا ہی وہ رانی تھی کہ جس نے اسپین میں پچھلی کئی صدیوں سے قائم مسلم سلطنت کو نہ صرف ختم کر دیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ پورے ہی اسپین سے عام مسلمانوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا تھا۔ مگر دوستو جس سلطنت کے لیے ایزابیلا نے تلوار کے زور سے پورے ہی اسپین سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا تھا، اس سلطنت کی گدی پر اس کے خود کے بچے بھی نہیں بیٹھ سکے تھے، کیونکہ اس کے 5 بچوں میں سے 4 بچے تو اس کی خود کی زندگی میں ہی ختم ہو گئے تھے، جبکہ بچی ہوئی 5ویں بیٹی کہ جس کا نام جوانا دی کیسٹائل تھا وہ عشق کی آگ میں جل کر پاگل ہو گئی تھی۔ اتہاس کاروں کی مانے تو جوانا دی کیسٹائل کی پیدائش سن 1479 میں ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی سنہرے بالوں والی لڑکی تھی کہ جو حد سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جوانا کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی مانا جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جوانا نے اس دور کے ماہر استادوں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جوانا اپنے علاقے کی کئی زبانیں بڑی اچھی طرح سے بول سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو شاہی ماحول کے اندر ہی گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ موسیقی، رقص اور اس طرح کی اور بھی چیزیں سکھائی گئی تھیں۔ فی الحال آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوانا اتنی زیادہ خوبصورت اور انٹیلیجنٹ تھی کہ اس دور کا ہر یورپین شہزادہ یہ چاہتا تھا کہ جوانا کی شادی میرے ساتھ ہو جائے۔ مگر جب جوانا کی عمر 16 سال کی ہوئی تو اس کی شادی آسٹریا کے شہزادے فلپ دی ہینڈسم کے ساتھ طے کر دی گئی۔ فلپ بھی اس دور میں یورپ کا ایک خوبصورت شہزادہ مانا جاتا تھا۔ یہ کتنا زیادہ خوبصورت تھا اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اتہاس کاروں نے اس کے نام کے ساتھ ہی ہینڈسم لگا رکھا ہے۔ شادی طے ہو جانے کے بعد شادی کی رسموں کو پورا کرنے کے لیے جوانا کی سلطنت یعنی اسپین کی طرف سے 22 لوگوں کا ایک گروپ فلپ کی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ 3 مہینے کا ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ فلپ کی سلطنت تک پہنچ گئے۔ فلپ اور جوانا کا جب پہلی بار سامنا ہوا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر پاگل ہو گئے تھے۔ یورپین اتہاس کاروں کے مطابق ان دونوں کے بیچ جسمانی رشتے پہلے دن ہی بن گئے تھے، جبکہ ان کی اصل شادی کچھ دنوں کے بعد ہوئی تھی۔ مگر دوستو افسوس کی بات یہ تھی کہ جوانا کے لیے فلپ کی یہ دیوانگی صرف کچھ دن کے لیے ہی تھی، کیونکہ فلپ ایک ایسا انسان تھا کہ جو اپنی سلطنت کا ایک آزاد اور طاقتور حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ عیاش بھی تھا۔ تیر اندازی، شراب نوشی کے ساتھ ساتھ الگ الگ طرح کی عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا فلپ کا سب سے پسندیدہ کام ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے صرف کچھ دنوں تک ہی جوانا کی دیوانگی میں پاگل رہنے کے بعد فلپ اپنی عادتوں پر واپس آ گیا اور ایک بار پھر سے وہ اپنا زیادہ تر وقت شراب پیتے ہوئے یا پھر الگ الگ طرح کی عورتوں کے ساتھ گزارا کرتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے فلپ نے بھی یہ شادی صرف جوانا کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کی تھی بلکہ اس کو اس میں اپنا راجنیتک فائدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ مگر دوسری طرف جوانا راجنیتک پرپس سے کی گئی اس شادی کو لے کر حد سے زیادہ سیریس تھی۔ جوانا ہر وقت نہ صرف اپنے شوہر فلپ پر نظر رکھا کرتی تھی بلکہ کسی بھی طرح سے اس کے کنیکشن میں آنے والی عورتوں کو طرح طرح کی سزائیں بھی دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اب فلپ بھی جوانا سے پریشان رہنے لگا تھا، اور اس پریشانی کی وجہ سے اس نے کچھ وقت کے بعد اب جوانا کے کمرے میں جانا بھی بند کر دیا تھا۔ مگر ان تمام چیزوں کی وجہ سے جوانا نہ صرف حد سے زیادہ پریشان رہنے لگی تھی بلکہ ہر وقت فلپ کی جدائی میں روتی رہتی تھی۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ ایک بار جوانا کو اپنی بیمار ماں یعنی ایزابیلا کو دیکھنے کے لیے فلپ کی سلطنت کی طرف سے اپنی پرانی سلطنت یعنی کیسٹائل کی طرف واپس آنا پڑا۔ وہی کیسٹائل سلطنت کہ جو اس پورے علاقے پر موجود ہوا کرتی تھی کہ جہاں پر آج کے دور میں اسپین موجود ہے۔
صرف کچھ دن رکنے کے بعد ہی جوانا کو فلپ کی جدائی ستانے لگی تھی، اسی لیے اب وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد کیسٹائل سے نکل کر فلپ کی سلطنت تک پہنچ جائے اور فلپ سے جا کر جا ملے۔ مگر ظاہر ہے اس دور میں یہ حد سے زیادہ مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ اسی دور میں فرانس اور کیسٹائل کے بیچ خطرناک جنگ چل رہی تھی، اسی لیے اب بیلجیم کا راستہ بھی حد سے زیادہ خطرناک ہو چکا تھا۔ لیکن لوگوں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی جوانا نہ مانی اور آخرکار اپنے شوہر سے ملنے کے لیے کیسٹائل سے اپنے شوہر کی سلطنت کی طرف نکل پڑی۔ خطروں سے بھرپور یہ لمبا سفر طے کرتے ہوئے ایک لمبے عرصے کے بعد جوانا دی کیسٹائل اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر ہوا یہ کہ جوانا جیسے ہی محل میں داخل ہوئی، اس نے اپنے شوہر یعنی فلپ کو محل کی ہی ایک کنیز کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے پایا۔ یہ دیکھتے ہی جوانا غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے ہی ہاتھوں سے نہ صرف اس عورت کے سارے بال کاٹ ڈالے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم بھی کیا۔ جس دور میں جوانا کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا تھا، اسی دور میں دھیرے دھیرے جوانا کے سبھی بھائی بہن بھی ایک ایک کر کے ہماری اس دنیا کو الوداع کہہ رہے تھے۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب جوانا کے سبھی بھائی بہنوں کے ساتھ ساتھ اس کی ماں یعنی ایزابیلا نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، اور اس طرح سے اب وہ خود بخود ایک بڑی سلطنت کی مالک بن گئی۔ اس بڑی سلطنت میں کیسٹائل اور ایراگون کے ساتھ ساتھ اس دور میں ہماری دنیا میں نئی نئی دریافت ہونے والی وہ زمین بھی تھی کہ جس کو آج کے دور میں امریکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ بڑی اور پوری سلطنت خود بخود ایزابیلا کی موت کے بعد اس کی بیٹی یعنی جوانا کے قبضے میں چلی گئی تھی، تو اب اس سلطنت کے دو دعویدار بن گئے تھے، ایک تو جوانا کا شوہر یعنی فلپ، جبکہ دوسرا جوانا کا پتا یعنی فادر کہ جو ابھی بھی زندہ تھا اور جس کا نام فرڈیننڈ تھا۔ ان دونوں دعویداروں کے بیچ میں اس سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ خون بہتا اس سے پہلے ہی جوانا کے شوہر یعنی فلپ دی ہینڈسم کی صرف اور صرف 28 سال کی عمر میں ٹائیفائڈ کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتہاس کاروں کا ماننا ہے کہ جوانا نے فلپ کے آخری دنوں میں اس کی حد سے زیادہ خدمت کی تھی۔ فلپ کی موت نے جوانا کو پوری طرح سے پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ فلپ کی موت کے فوراً بعد ہی جوانا نے اپنے جسم سے شاہی کپڑوں کو اتار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالے کپڑے پہن لیے تھے۔ وہ ہمیشہ فلپ کی اس لاش کے پاس بیٹھی رہتی تھی کہ جس لاش کو ہنوت کر کے ایک تابوت میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ بار بار وقت وقت پر فلپ کی لاش کے تابوت کو کھولتی اور کبھی اس کے چہرے پر بوسہ دیتی تو کبھی اس کے پیروں کو چومتی، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ حد سے زیادہ رویا کرتی تھی۔ جوانا نے اپنے شوہر فلپ کی لاش کو اسپین کے شہر غرناطہ میں دفنانے کا فیصلہ کیا، اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے فلپ کی لاش کے تابوت کے ساتھ نہ صرف ایک بڑا فوجی دستہ روانہ ہوا تھا بلکہ لوگوں کا ایک بڑا جلوس موجود تھا۔ ایک جلوس کی شکل میں فلپ کی یہ لاش غرناطہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جوانا جو اس وقت حاملہ یعنی پریگننٹ تھی، لوگوں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے یہ پورا لمبا سفر پیدل طے کیا۔ اس سفر کے قافلے میں موجود فوجی دستوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ کسی بھی طرح کی کسی بھی عورت کو فلپ کی لاش کے تابوت کے آس پاس بھی نہ بھٹکنے دیں۔ یہ قافلہ پوری رات سفر کیا کرتا تھا، جبکہ دن میں راستہ میں پڑنے والی کسی بڑی خانقاہ میں رکا کرتا تھا اور وہیں پر پڑاؤ ڈال کر آرام کیا کرتا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جوانا کا یہ پاگل پن اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اس نے اس سفر کے دوران اس وقت بھی کسی عورت کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا کہ جب اس کے ایک بچے کی پیدائش ہو رہی تھی۔ ایک بیٹی کی پیدائش ہو جانے کے بعد جوانا نے ایک لمبے وقت تک آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر ایک بار پھر سے وہ اسی سفر پر نکل پڑی۔ ایک بار اس کا یہ پورا قافلہ ایک بڑے طوفان میں پھنس گیا تھا۔ فوجیوں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس خطرناک طوفان میں جوانا نے پاس ہی میں موجود ایک بڑی بلڈنگ میں جانے سے منع کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاس ہی میں دکھنے والی وہ بلڈنگ خواتین راہباؤں کی عبادت گاہ تھی۔ دوستو، اسی طرح سے یہ قافلہ دھیرے دھیرے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے شہروں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور اس پورے سفر میں جوانا ہر دن وقت وقت پر اپنے شوہر یعنی فلپ کے تابوت کو کھولتی، اس کی خوشبو کو سونگھتی، اس کے جسم کی جگہ جگہ پر بوسے لیتی اور پھر مطمئن ہو کر اس کے تابوت کو بند کر دیتی، اور یہ سب کرنے کے دوران وہ ہمیشہ روتی رہتی۔ ہسٹورینز کی مانے تو اس ملکہ نے اپنے شوہر یعنی فلپ کی لاش کے ساتھ بالکل اسی طرح سے ہی 3 سال کا ایک لمبا دور گزار دیا تھا، یعنی 3 سال تک وہ اسی پاگل پن میں ہی رہتی رہی تھی۔ مگر پھر جب جوانا کے فادر یعنی پتا فرڈیننڈ کو اس کی اس حالت کے بارے میں خبر ہوئی تو اس نے فوراً اس کو اپنے محل میں طلب کیا اور اس کو بلوا کر ایک قید خانے میں قید کروا دیا۔ جوانا کی باقی بچی ہوئی لگ بھگ پوری ہی زندگی اسی قید خانے میں ہی گزر گئی تھی۔
دوستو اتہاسک کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ فلپ کی موت کے بعد جوانا ہماری اس دنیا میں لگ بھگ آدھی صدی یعنی 50 سال تک زندہ رہی تھی، اور اس پورے دور میں وہ ہمیشہ زمین پر سویا کرتی تھی، کپڑے بھی نہیں بدلا کرتی تھی اور سجنے سورنے کی چیزوں سے بھی دور رہا کرتی تھی، اور ہمیشہ اپنے محبوب یعنی فلپ کی یاد میں روتی رہتی تھی۔ اور آخرکار 1555 عیسوی میں یعنی لگ بھگ 75 سال کی عمر میں جوانا دی میڈ نام کی اس رانی نے ہماری اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ موت کے بعد اس رانی کو بھی اس کے ہی شوہر کے بالکل برابر میں اس بلڈنگ میں دفنا دیا گیا تھا کہ جس کو آج کے دور میں رائل چیپل آف گرناتا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔